رانا ثناءاللہ صاحب جو پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے، سنیے گا کہ انہوں نے ایک اہم بات کی مذاکرات کے حوالے سے پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان۔ رانا صاحب نہیں کہہ رہے، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، پورا پاکستان کہہ آپ رہے اور ہیں۔ میں کون سنتا ہے، وہ تو منسٹر ہیں بھائی۔ نہیں، لیکن آخر عوام کی آواز سننا تو پڑتی ہے۔ رانا صاحب کوئی نئے سیاستدان نہیں ہیں، انہوں نے زندگی گزاری ہے، 90s میں بھی ہم ان کو نہیں، وہ تو بالکل ٹھیک ہے سر، بتائیں وہ کہہ رہے ہیں۔ کنکلوژن جو ہے نا وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہی ہونا ہے، آج نہیں، 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد۔ اب اس میں پی ٹی آئی کی ریزرویشنز ہیں، گورنمنٹ کی ریزرویشن ہیں، اب دونوں آپ کے ساتھ معزز مہمان ہیں، اپنا اپنا پرسپیکٹیو دیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ممکن ابھی ہے یا نہیں، مجھے نہیں لگ رہا یہ کہ یہ ایسا ممکن ہے، کیونکہ جتنا ریٹرک ہے نا، جتنی ایکسٹریم پہ پوزیشنز لی ہوئی ہیں، ان کو بریج کرنے میں 90s کی پوری دہائی گزری، آپ کے سامنے گزری۔ پھر جب دونوں پہ مشکل ٹائم آیا، محترمہ بینظیر بھٹو شہید پہ اور میاں نواز شریف صاحب پہ، تو تب جا کر چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا اور کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی۔ لہذا ابھی مطلب انفارچونیٹلی میری خواہش کے برعکس جو ہے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ان کے مذاکرات ہوں گے، کیونکہ پوزیشن بہت ایکسٹریم پہ ہیں۔ کیونکہ آپ یہ بھی تو فرما رہے ہیں کہ ایک ہی پارٹی مشکل میں، اس وقت دونوں تھیں تو اس لیے بات کر لی، اب یہ دونوں تو مزے میں اندر بیٹھی ہیں اور ایک پارٹی الگ ہے۔ از دیٹ واٹ یو آلسو مین؟ کیونکہ آپ نے کہا نا اس وقت دو مشکل میں تھیں تو بات اگر دونوں ایکول ہوں تو پھر تو ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کی کسی اور کی ثالثی جو ہے میڈیشن کام آئے گی۔ ایک حکومت میں ہے اور حکومت وہ سمجھتے ہیں، ایک نہیں دونوں حکومت میں ہیں۔ چلیں ابھی نون لیگ کی بات کر رہے ہیں نا، آپ کے سامنے نون لیگ کی نمائندہ ہے نا۔ اچھا، وہ حکومت گڈ اینکر، ابھی بھی آپ اینکرنگ کی کر رہے ہیں۔ حکومت سمجھتی ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو انڈیکیٹرز ہیں ان کے پازیٹیو ہیں۔ اچھا، وہ پی ٹی آئی نے احتجاج کیے، 25 مئی 2022 والا تھا، پھر اکتوبر 2023 کا تھا، پھر نومبر 2023 کا تھا، پھر 9 مئی بھی ان کے کھاتے میں جاتا ہے۔ اس کے باوجود اگر یہ ٹاپل نہیں کر سکے تو حکومت ایک کمفرٹیبل فیل کر رہی ہے۔ رانا صاحب نا وہ سیاسی بات کر رہے ہیں، وہ حکومت یا ایگزیکٹو کی بات نہیں کر رہے، وہ بالکل سیاسی بات کر رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی آپ کو سیاسی حل نکالنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، ایسی ہی بات ہے۔ اور نوشین صاحب یہ بتائیے گا کہ جب ہمارے پروگرام میں آئے رانا صاحب تو انہوں نے بتایا، میرے خیال 10 روز ہوئے ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم تو ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے ان سے، جو ان کے انفارمیشن منسٹر تھے پہلے، فواد چودھری صاحب نے ان سے ملاقات کی، اور پی ٹی آئی کے 2 لوگ جو پتہ نہیں پی ٹی آئی میں ہیں یا نہیں ہے، بٹ بہرحال اینی وے کہ وہ انہوں نے ملاقات کی اور پھر بھی ملاقات کریں گے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ پنجاب میں جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جیل میں ہے لاہور میں، ان سے ملاقات کریں تاکہ وہ عمران خان صاحب کو جا کے منائیں کہ بات چیت کے لیے ذرا تھوڑا سا کول ڈاؤن کریں۔ اور پھر یہ ہمیں انہوں نے بتایا خود فواد چودھری صاحب نے کہ وہ ملے بھی ہیں ان سے، شاہ محمود قریشی صاحب سے۔ تو بتائیے گا کہ پھر چاہے جو بھی اپنی بات کہہ رہے ہیں شوکت پراجا صاحب، ایک طریقے سے صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی کچھ قدم تو اٹھائے گئے ہیں آگے، بتائیے نوشین صاحب۔ بہت شکریہ نسیم صاحبہ، اور آئی ایم ویری گریٹفل، آپ نے بڑا اچھا میرا انٹرو بھی دیا فار یور ویری وارم ویلکم۔ بالکل جی، دیکھیں درجہ حرارت سیاسی تو بہت بڑھا رہا ہے پچھلے دنوں میں، اور اگر آپ نے پہلے جیسے اپنے شروع میں اس پروگرام کے بتایا کہ جیسے مسٹر ہمدانی کے بارے میں آپ نے ڈیٹیل ایک بریف دیا کہ یہ جب ہم سیاست کرتے ہیں نا، یہ سیاست کی جاتی ہے 25 کروڑ عوام کے لیے، جن کا مینڈیٹ لے کے آپ اسمبلی میں پہنچتے ہیں، ایوانوں میں پہنچتے ہیں، اور اپنی رپس جو ہیں یہ پھر ہمیں ان لوگوں سے بھی بہت دور لے جاتی ہیں، اور جس وجہ سے ہم سیاست میں ہیں وہ وجہ لوگوں کی خدمت ہے، وہ سیاست ہے، اور جس طریقے سے ہونی چاہیے اس کا ایک بیچ میں گیپ تو بن گیا ہے۔ اور اب میں بات کروں اگر پی ٹی آئی کی، تو پنجاب میں جس طرح کا ماحول آپ کو پتہ ہے انہوں نے ابھی بھی جا کر کریٹ کیا، اور یہ جا ہی رہے ہیں، مسلسل اڈیالہ کے باہر بیٹھے رہتے ہیں، جا کے عمران خان صاحب کو ملنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، ان کو روکا تو نہیں جاتا، لیکن اگر یہ گفتگو اس طرح کی کریں گے، دمکائیں گے، اور اتنی یہ جو بلو دا بیلٹ
باتیں کرتے ہیں وہ ذرا جو ہے اگر یہ کنٹرول کر لیں میرا خیال ہے تو چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. ان کو ہم نے بہت دفعہ آفر دی ہے کہ آئیں بیٹھیں آ کے بات کریں, لیکن بات کرنے کا مقصد ہماری کوئی ویکنیس نہیں ہے. کبھی یہ کہتے ہیں نہیں جی نوشین صاحبہ معذرت کہ میں قطع کلامی کری ہوں, لیکن یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ویکنیس, میں تو یہ پوچھ رہی ہوں کہ کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ کوئی حکومت, کیونکہ آفٹر آل پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے پچھلے ہفتے کہ جی آئیے آ کے مذاکرات کریں, ہم بیٹھ کے بات کریں. میں اسی پہ آنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں جب کبھی کہتے ہیں کہ ادارے گندے ہیں, پھر کہتے ہیں PMLN بھی ہم بھی گندے ہیں, تو پھر اچھے لوگ کہاں سے لائیں گے یہ مذاکرات؟ ان کو کسی نہ کسی سے تو مذاکرات کرنے ہیں, اور ہم تو پچھلے 1 سال 1.5 سال سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں ٹیبل پہ بیٹھیں ہم سے بات کریں. کبھی یہ یوٹرن لے کے خود ہی غائب ہو جاتے ہیں, ہم تو ان کا انتظار کرتے رہتے ہیں. اور اگر اب بھی ان کو گورنمنٹ آفر کر رہی ہے تو میرا خیال ہے یہ گورنمنٹ نے بہت بڑا دل کر کے ان سے جو ہے وہ مذاکرات کی دوبارہ ان کو جو ہے ایک دی ہے آپشن. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی نسیم زارا صاحبہ کہ ان کے پاس وہ کمیٹی کون سی ہے جو جا کے بات کرے گی. کیا فریدی صاحب جائیں گے یا یہ شفیع جان صاحب جائیں گے؟ کوئی عقل مند لوگ بھی تو بھیجے. میرا تو خیال ہے ان میں سے افضل جو مروت صاحب ہے وہ ان سے کمپیریٹیولی کافی بہتر ہے. وہ تو ان کی اپنی پارٹی کا جی ان کی پارٹی کا معاملے دیکھیں نا. بات یہ ہے کہ ان کے جو بھی لوگ ہیں وہ جائیں گے. شاہ محمود قریشی صاحب تو بہت سمجھدار ہیں نا, ہاں بہت سے لوگوں کے سیاسی سال جو ہیں تجربہ ملا کے ان کا اکیلے کا تجربہ ہے. تو میں شفیع جان صاحب سے پوچھتی ہوں. جی شفیع یہ بتائیے گا کہ پارٹی کے اندر یعنی ایک تو خیر مختلف سوچیں ہیں پارٹی میں. آج میں دیکھ رہی تھی کہ علی ظفر صاحب بھی کمیٹی کی میٹنگ میں نہیں گئے, پولیٹیکل کمیٹی میں بھی تھوڑی سی تبدیلیاں وغیرہ شاید آ رہی ہیں. ایکچولی اگر گوہر صاحب بات کریں, ملاقاتوں کی بھی بات کریں, تو مذاکرات کی بات جو ہو رہی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے کہ پارٹی کیا شرطوں پہ بھی کھڑی ہے یا کوئی لچک ہے؟ کوئی یہ جو کہہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب کہ جی ہم مل چکے ہیں اور پھر ملیں گے شاہ محمود قریشی صاحب سے, تو اس میں کیا آپ لوگوں کی پوزیشن ہے؟ سب سے پہلے آپ کا نسیم صاحبہ, آپ میری آواز آپ کو آ رہی؟ بالکل آ رہی ہے جی. نسیم صاحبہ آپ کا شکریہ. جہاں تک ملاقات کی باتیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کس طریقے سے یہ انہوں نے عمران خان صاحب کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے. اور جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو مذاکرات آپ اس بار جو کریں گے وہ ہم مشروط مذاکرات کریں گے. غیر مشروط مذاکرات کے نہ حامی ہیں نہ ہم کرنا چاہتے ہیں, اور نہ ہی ہمیں کوئی ان کی آفر چاہیے مذاکرات کی. ہماری کچھ 5 سے 6 بنیادی ہمارے نکات ہیں جس پہ ہم پرنسپلی ایگری ہو چکے ہیں اچکزئی صاحب کے ساتھ, اور اچکزئی صاحب کو ذمہ داری عمران خان صاحب نے دی ہوئی ہے, علامہ ناصر صاحب کو دی ہوئی ہے مذاکرات کے حوالے سے. اگر ان بنیادی نکات پہ حکومت ہم سے بات کرنے کو تیار ہے تو ہم مذاکرات کی طرف جا سکتے ہیں. جہاں تک نوشین صاحبہ کی بات میں نے سنی کہ جی اب لاہور آئے تھے, لاہور کے بعد یہ کراچی جا رہے ہیں اور ہم ان کو روک تو نہیں سکتے. انہوں نے تو ہمیں بھرپور روکنے کی کوشش کی. انہوں نے تو لاہور میں کرفیو لگا کے بھی ہمیں روکنے کی کوشش کی. انہوں نے 1100 لوگوں کو اٹھانے کے بعد بھی ہمیں روکنے کی کوشش کی. 11 لوگ جو ہمارے ساتھ گئے تھے ان کو اٹھایا گیا, ریسٹ ایریا سیل ہوئے, جہاں ہم جاتے تھے وہاں پہ کرفیو لگ جاتا تھا. تو یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے. جب آپ کے پاس حلال کا ووٹ نہیں ہوتا تو آپ کے جو نتیجہ ہوتا ہے یا آپ کی جو بوکھلاہٹ ہوتی ہے وہ پنجاب حکومت کی طرح ہوتی ہے. اور جہاں تک مذاکرات کی بات ہے, مذاکرات ہم سیاسی لوگ ہیں. پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے پاکستان کی. ہم بلیو کرتے ہیں بات چیت پہ, بات چیت سے ہی مسئلے کا حل نکلے گا. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ماحول کتنا سازگار ہے. کیا اس ماحول میں کوئی مذاکرات ہو سکتی ہے کہ ایک سائڈ پہ یہ ہمارے لوگوں کو اٹھائے, ایک سائڈ پہ یہ ہمارے چیف منسٹر کی وزٹ کو سبوتاج کرے, ایک سائڈ پہ یہ ایکسٹریڈیٹنگ یونٹ کے سربراہ کے شاہ نشان ان کا استقبال نہیں ہوتا, ان کی موومنٹ کو روکا جاتا ہے. پنجاب میں انڈکلیئر مارشل لا ہے, وہاں پہ تحریک انصاف کے لیے کوئی پولیٹیکل سپیس نہیں ہے. یہ تمام چیز ہمارے ذہن میں ہے اور اسی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم فیصلہ کریں گے. جی وہ تو جو ہم نے دیکھا تھا ٹی وی پہ, اور جو ایکچولی ٹی وی پہ تو نہیں, جو خاص طور پہ ڈیجیٹل میڈیا پہ آیا تھا, وہ تو لگ رہا تھا کہ کئی جگہ لوگ نکلے ہیں باہر. تو اگر ماشاء اللہ ہوتا تو بالکل لوگ نہ نکل پاتے. یہ ایک جگہ جہاں بڑی غلط طریقے سے بات چیت ہوئی وہاں اسمبلی میں, دوسری طرف وہ بھی ہم نے دیکھا جہاں کافی اینکر سے آپ لوگوں کی, آپ کے سی ایم کی بات ہوئی, وہ بڑی اچھی گفتگو ہوئی. تو شاید ایک مکس پکچر تھی لاہور کی, لیکن وہ بات تو درست ہے کہ ایک بالکل روک تھام ہے اور سختی سے روک تھام ہے کہ آپ لوگ
زیادہ لوگ جمع نہ ہوں، یہ تمام معاملات ہیں. لیکن بہرحال یہ کس طریقے سے آپ آگے بڑھیں گے یہ ابھی تک سمجھ نہیں آتی، کیونکہ یہ لوگ اس طرح نظر آئے نہیں. یعنی اسٹریٹ آپ موومنٹ کرنے جا رہے ہیں، بریک پہ جاتے ہیں بھی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر اپنے باقی لوگوں سے بھی پوچھیں گے، آپ سے بھی، کہ آپ کی حکمت عملی آگے جانے کی کیا ہے. کیا رانا صاحب جو فرماتے ہیں کہ جی آخر میں بیٹھ کے بات کرنی ہوگی، یہ سب کہتے ہیں کہ آخر میں بیٹھ کے بات کرنی ہوگی. اب کیا بات کرنے سے پہلے معاملات سب کوئی اس کو سہل کر دے، آسان کر دے، شاید وہ بھی نہیں ہوتا. اٹس آلموسٹ لائک اے بیٹل بٹوین ٹو سائڈس. تو بیٹل میں تو آپ کو معلوم ہے جب تک کہ کوئی کامن گراؤنڈ نہ ہو تو ایسے ہی رہتا ہے. پالیٹکس ہے لیکن پاور پالیٹکس